الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 18واں پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان، اس کی ابتدائی 20 آیات۔ پہلے حصے میں 8 باتیں مذکور ہیں۔ سورۃ المؤمنون ترتیب کے اعتبار سے 23ویں اور نزول کے اعتبار سے 74 نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ الغرض، ابتدائی 9 آیات میں مستحقین جنت کے 7 اوصاف کو بیان کیا۔ پہلا وصف، ایسا ایمان جو ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ دوسرا وصف، نماز میں خشوع یعنی عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تیسرا وصف، لغو سے اعراض، ہر ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے۔ چوتھا وصف، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہوئے کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ پانچواں وصف، پاک دامن رہنا۔ چھٹا وصف، امانت دار ہونا اور وعدوں کا پاس رکھنا۔ ساتواں وصف، تمام سنن اور آداب، واجبات اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا۔ ان کے بارے میں فرمایا، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تخلیق انسانی کے 9 مراحل اس دور میں بیان کیے جب عرب و عجم کے حکماء بھی اس کے متعلق کچھ بولنے کی جرات نہیں کر پاتے تھے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک اس کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ تخلیق انسانی کے جو 9 مراحل ہیں، سب سے پہلے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر اسے جمع ہوا خون بنایا، پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اسے ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے مکمل انسان بنایا، پھر اسے موت دی۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ انسان کے وجود میں دلائل دینے کے بعد اب کائنات میں توحید کے 3 دلائل بیان کیے۔ سب سے پہلے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ 7 آسمان اور زمین اور ان کے اندر عجیب الخلقت اشیاء کی تخلیق۔ پھر فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ۔ بارش کا پانی برسانا اور اس کے ذریعے خشک اور بنجر زمینوں کو سیراب کرنا۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ چوپاؤں کو اور ان کے اندر دودھ، گوشت، سواری، بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد 6 انبیاء کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر۔ آیت نمبر 32 سے لے کر 42 تک حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اور آیت نمبر 50 میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت اور ایک ہی مقصد تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب نبی ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن ان انبیاء کے جانے کے بعد
ان کے امتی اپنے اسلاف پر بدگمانی اور بد اعتمادی کی وجہ سے مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ آج مسلمانوں میں بھی قرآن، نبی اور قبلہ ایک ہونے کے باوجود اسلاف سے بدگمانی کے نتیجے میں مسلمان بھی ایسی صورتحال سے دوچار ہیں، اور ہر ایک اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتا ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت اپنے ائمہ اسلاف کو اپنی خواہشات اور اپنی تحقیقات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں کے 4 اوصاف کو بیان فرمایا۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے نیک اعمال پر تکبر کے بجائے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، ریاکاری سے بچتے ہوئے ہر کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا عمل معلوم نہیں قبول ہوا یا نہیں، یعنی صفت احسان سے متصف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین کی بدبختی کا اصل راز بتایا، وہ یہ کہ وہ عقلوں کا استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن میں غور اور تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ وہ محض ضد اور عناد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ حق کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے۔ وہ حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو نظام کائنات میں خلل واقع ہو جاتا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ پھر قیامت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ ہی کسی کو کوئی پوچھے گا۔ پھر اس وقت نیک بختوں کا نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہوگا اور بدبختوں کا ہلکا ہوگا، اور کفار دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے لیکن ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکے گی۔ پھر انہیں یاد کروایا جائے گا کہ وہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جنتیوں اور جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین پر کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہاں تم بہت کم رہے، کاش کہ تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد جہنمیوں کو مزید حسرت میں مبتلا کرنا ہے کہ انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا، اور اہل جنت کو مزید خوش کرنا ہے کہ انہوں نے بہت نفع کی تجارت کرتے ہوئے میری رحمت اور میری رضا اور میری جنت کو خرید لیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ دوسرا حصہ سورہ نور پر مشتمل ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 24ویں اور نزول کے اعتبار سے 102 نمبر پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام و قواعد بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام نور رکھا گیا۔ اس سورت میں 16 احکام و آداب، 3 مثالیں اور منافقین اور مومنین کا تقابلی تذکرہ ہوا ہے۔ احکام و آداب میں
سب سے پہلے فرمایا الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکرداری کریں تو ان کو ان کی سزا 100 کوڑے ہے، اگر شادی شدہ زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، اگر کوئی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لعان کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، ان کے متعلق فرمایا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے مگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے اور پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 11 تا 20 واقعہ افک کو بیان کیا۔ افک کا معنی جھوٹ اور بہتان ہے۔ یہ حکم تب نازل ہوا جب کائنات کی پاکیزہ ترین ہستی کی پاکیزہ ترین بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بعض منافقین نے تہمت لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حرمان نصیب لوگوں نے اپنے گھر کے مسئلہ میں پریشان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ تک اس کے متعلق کوئی خبر نہ دی، تاکہ کل کو کوئی اللہ کے ماں سوا کسی اور کو عالم الغیب اور جمیع ما کان و ما یکون کے جاننے والا نہ کہہ دے۔ اہل ایمان شروع سے ہی اسے پروپیگنڈا قرار دے رہے تھے، مگر اہل نفاق کی بہودہ بکواس سروس BBC بات کو ختم نہ ہونے دے رہی تھی۔ پس اللہ نے 10 آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور عصمت کا اعلان فرمایا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی کا حصہ دار نہ بنیں۔ اس کے بعد کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہونے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، اجازت لینے سے پہلے سلام کیا کرو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جایا کرو۔ پھر اس کے بعد آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں اپنے شوہروں، والد، سسر، حقیقی بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں، عورتوں، لونڈیوں اور چھوٹے بچے جو خواتین کے پردے کی باتوں سے ناواقف ہوں صرف ان کے سامنے زینت اختیار کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے زینت اختیار کرنا جائز نہیں، مکمل پردہ کرنا چاہیے۔ نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو مرد اور عورتیں آزاد یا غلام حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہیں ان کو فوراً شادی کر دینی چاہیے تاکہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کیونکہ اسلام ایک پاکیزہ معاشرے کا علم بردار ہے جو کنواری ماؤں کو قطعاً برداشت نہیں کرتا، اس لیے نکاح کو آسان بنایا، مگر آج کل دین سے دوری کی وجہ سے ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا ہے، اسے ختم کرنا چاہیے۔ غلاموں اور بانیوں کے احکام کے متعلق چند احکام کو بیان فرمایا، کیونکہ اسلام سے پہلے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنا کر رکھنے کا رواج تھا اور اس طبقے پر بے انتہا ظلم کیا جاتا۔ اسلام نے ان پر ظلم و ستم کا دروازہ قطعی طور پر بند کر دیا اور دوسرے انسانوں کی طرح ان کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ انہیں آزاد کرنا،
اللہ کی رضا کا سبب بتایا، مختلف گناہوں کے کفارہ کے طور پر انہیں آزاد کرنے کا حکم دیا، اور فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، جو غلام یا لونڈی مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، یعنی کچھ پیسے دے کر آزاد ہونا چاہیں، تو ان سے معاہدہ کیا کریں۔ اور حرام ذریعہ معاش، یعنی کہ بعض ظالم اور حریص لوگ لونڈیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی جیسا چودھری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے مدینہ کا بے تاج بادشاہ بنانے کی اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے بھی اس کام کے لیے لونڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ اسلام نے اس کی تردید کی۔ معاشرتی زندگی کے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ چھوٹے بچے اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے لیے فرمایا کہ وہ نماز من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولہ کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمروں میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ اس وقت نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی مخصوص طریقہ سے کھانس کر یا پاؤں زمین پر مار کر اپنی آمد کی اطلاع دیں۔ بہت بوڑھی عورتوں کے متعلق فرمایا، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، ایسی عورتیں اگر پردہ کے ظاہری کپڑے استعمال نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ اور فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ اور آگے آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ جب کسی اجتماعی مشورہ کے سلسلہ میں مجلس میں بیٹھے ہو تو بغیر اجازت مجلس سے نہ اٹھو۔ اور 16واں حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے بعد جو 3 مثالیں بیان فرمائی، پہلی مثال، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ مومن کے دل کو اور اس کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور سے تشبیہ دی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اسے کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے، اور اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ زیتون کا شفاف تیل ہے جو آگ دکھائے بغیر ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال میں فرمایا، والذین کفروا اعمالہم کسراب، کہ اہل باطل کے وہ اعمال جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے جو دور سے پیاسے کو پانی کی طرح لگتا ہے، مگر قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافروں کے اعمال کا ہے کہ وہ انہیں نافع سمجھتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں فرمایا، او کا ظلمات فی بحر، کہ ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جہاں انسان کو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافروں کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتے ہیں۔
اور آیت نمبر 47 سے لے کر 55 تک منافقین اور مومنین کا تقابلی تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ان کا ذاتی نقصان ہوتا ہے تو اس سے اعراض کرتے ہیں، لیکن مومن ہر حال میں اطاعت پر آمادہ رہتے ہیں، اور سچے مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ انہیں زمین پر خلافت عطا کرے گا، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، اور مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں غلبہ حاصل ہوا، انہوں نے روم اور فارس جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے کر دیے۔ تیسرے حصہ سورۃ الفرقان، اس کو اگلے سپارے میں مکمل بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔